کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ایمان کی صوفیانہ ڈھال ہے۔ آج کی زبردست ویڈیو میں ہم کلمہ طیبہ کی پراسرار طاقت، اس کے مقدس جوہر، الہی نعمتوں اور اس کے پڑھنے کے حقیقی فائدے بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ آج ہم اس کی برکات بیان کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی طاقتور اور خوبصورت چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ بابرکت کلمہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن اسلام میں اس کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے بہتر اور پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والی ہو، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں، اس سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، جی ضرور، ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ واضح رہے کہ یہ بات عام حالت اور ہم وقت کے نقطہ نظر سے کہی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ بصورت دیگر وقت کی ضرورت کے مطابق صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کو افضل بھی قرار دیا گیا ہے کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں، اور اللہ پاک کا ذکر ایک مستقل چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم اور افضل بھی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو گندگی کو صاف کرتی ہے، مثلاً کپڑوں اور بدن کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ، جبکہ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی تطہیر کا ذریعہ اور سبب بتایا گیا ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ذکر الہی سب سے افضل ہے، کیونکہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو، اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیوں نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ ذکر زبانی، اور ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ظاہری اور باطنی تمام اعضاء قلب کے تابع ہیں۔ جس چیز سے دل لگ جاتا ہے تو تمام اعضاء اس سے جڑ جاتے ہیں۔ اس حالت کو عاشقوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ اور بھی بہت سی احادیث میں ذکر کا سب سے افضل ہونا وارد ہوا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہیں۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پیارے دوستوں، پورا دین کلمہ توحید پر قائم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل اور وسیع ترین ذکر کلمہ طیبہ ہے، کہ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے، اور یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اب چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، اس لیے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا مدار اسی کلمے پر ہے، بلکہ کہا جائے کہ دنیا کے وجود کا مدار بھی اسی کلمے پر ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر موجود ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکاروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا، اے میرے رب، میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگ رہا ہوں جو مجھے کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام کی جاتی ہے۔ اب دنیا کی ضرورتوں میں ہی دیکھ لیا جائے کہ سانس، پانی، ہوا کیسی عام ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس قدر عام فرما رکھا ہے۔ البتہ یہ ضروری چیز ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے۔ جس قدر اخلاص سے کام کیا جائے اتنا ہی وزنی ہوگا، اور جس قدر اخلاص کی کمی اور بے دلی سے کیا جائے اتنا ہی ہلکا ہوگا۔ اب اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی جس قدر مفید اس کلمے کی کثرت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے کا نام جلاء القلوب یعنی دلوں کی صفائی ہے۔ اسی وجہ سے حضرات صوفیہ اس کا ورد کثرت سے بتاتے ہیں اور روزانہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کا معمول تجویز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا اور نہایت اہم ستون ہے۔ انسان دائرہ اسلام میں یہی مقدس کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ پہلے ناپاک تھا، اب پاک ہو گیا۔ پہلے خدا کے غضب کا مستحق تھا، اب اس کا پیارا ہو گیا۔ پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اور بات صرف یہی نہیں رکتی، اسی کلمے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں وہ ایک امت ہوتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری امت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے طاقت کلمہ کی۔ لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلمان کو ایک کافر، مشرک اور ملحد سے الگ کرتی ہے وہ یہی مبارک کلمہ ہے۔ اسی کلمے کے اقرار و انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرے گروہ۔ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور ہمیشہ ہمیشہ کی پستی ہے۔ کلمہ طیبہ جنت کا پاسپورٹ ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو دائمی خوشیوں کے دروازے کھولتی ہے۔ تاہم ملحوظ رہے کہ کلمہ طیبہ صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ ایمان و یقین کا حتمی اعلان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف اس کی عظمت کے سامنے ہتھیار ڈالنا ایک ڈھال بن جاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے اور ہمیں اپنے خالق کے قریب کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو جتنے بھی طریقوں سے یاد کرتے ہیں ان میں کلمہ طیبہ بہترین اور طاقتور ہے۔ جب بھی ہم اسے پڑھتے ہیں یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے، کسی قسم کے خوف یا شک کی کوئی جگہ نہیں چھوڑتا۔ جب ہم مسلسل اس کا ورد کرتے ہیں تو ہمیں روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ہر مرتبہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں سے تاریکی، ہماری روحوں سے پریشانیاں اور ہمارے راستے کی رکاوٹیں بفضل خدا دور ہوتی ہے۔ تو اس تناظر میں کلمہ طیبہ ہمارے پاس سب سے طاقتور روحانی ڈھال ہے۔ جتنا ہم اسے پڑھتے ہیں اتنا ہی ہم زندگی میں محفوظ، پرسکون اور روحانی طور پر مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یوں تو کلمہ طیبہ کا بکثرت ورد کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن زندگی کو بدلنے والے چند فوائد کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ لا الہ الا اللہ کا ورد دراصل اس بات کو بدل سکتا ہے کہ ہم کس طرح تناؤ سے نمٹتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جب ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں کشیدگی کو بہتر طریقے سے سنبھالنے میں مدد کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ یوں ہم فکر مند کرنے کے بجائے اس کے منصوبے پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کر کے غیر ضروری پریشانی کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے ہماری زندگی میں سکون آتا ہے، ہمیں روحانی طاقت ملتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور چیلنجز کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، کلمہ طیبہ بہت مبارک عمل ہے، ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات میں سے شامل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا روزانہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی عادت بنائیں، اس کے الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کریں اور اپنے دلوں میں تصور کریں کہ یہ اثر دکھا رہا ہے، اور یہی تصور بنائے لا الہ الا اللہ کا خوب ورد کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اور برکتیں عطا ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں خلوص سے اپنا ذکر کرنے والا بنائے۔ اگر آپ اس پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
تو ہم نے اس پر بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں۔ میں اس ویڈیو کی تفصیل میں لنک دے دوں گا، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔